گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کامل آرا رہنما۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 19 صفر المظفر ہے، اور 19 صفر المظفر کو لاہور کی سرزمین پر حضور سالک طریقت و معرفت شناور حقیقت حضرت سید مخدوم علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نظر فیض بار نے ناقصوں کو کامل بنا دیا اور کاملوں کو رہنما بنا دیا، آج آپ کا عرس مبارک لاہور میں منایا جا رہا ہے۔ آپ ایک عام شخصیت نہیں تھے، آپ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے زاہد اور بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ آپ کی بہت سی کرامات کتب کے اندر موجود ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے ایک کرامت بیان کروں گا کہ جب آپ لاہور کی سرزمین پر دریائے راوی کے کنارے پر ایک درخت کے سائے کے نیچے، جہاں پر آپ کی قبر انور ہے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک غیر مسلم عورت بڑھیا جو کہ آپ کے پاس سے ہاتھ میں دودھ کا مٹکا لیے گزری، تو آپ نے اس سے ایک دودھ کا پیالہ طلب فرمایا، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو دودھ کا پیالہ نہیں دے سکتی، کیونکہ میں یہ دودھ ایک جوگی کے پاس لے کر جاتی ہوں، اگر میں یہ دودھ جوگی کے پاس نہ لے کر گئی تو میری گائے کے تھنوں میں دودھ کی جگہ خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس پر آپ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس عورت نے آپ کو دودھ کا ایک پیالہ دے دیا اور پھر واپس گھر چلی گئی۔ جب شام کو اس نے اپنی گائے کا دودھ دھونا شروع کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ دودھ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، حتیٰ کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے، لیکن دودھ بدستور تھنوں میں موجود تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ واپس آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بما دودھ حاضر ہوئی اور ساری صورت اور حقیقت احوال سے آگاہ کیا۔ اس پر آپ نے تبسم فرمایا اور اس سے دودھ کا پیالہ لے کر نوش فرمایا، تو تھنوں سے خون کا نکلنا بند ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال دیکھ کر تمام گوالے دور و نزدیک سے سارے اپنے جانوروں کے دودھ آپ کی خدمت میں لانے شروع ہو گئے، اور سب نے جوگی کے پاس جانا چھوڑ دیا۔ اس پر جوگی بہت پریشان ہوا۔ اس نے اپنے ایک چیلے کو بھیجا کہ ساری صورتحال کا جائزہ لے کر آئے، لیکن وہ چیلا واپس ہی نہیں آیا۔ اس نے پھر ایک چیلے کو بھیجا، لیکن وہ بھی واپس نہ آیا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے اس نے اپنے بہت سے چیلے چاٹے بھیجے، لیکن ان میں سے ایک بھی واپس نہ آیا۔ وہ بہت پریشان ہو گیا۔ آخرکار صورتحال معلوم کرنے کے لیے وہ خود باہر نکلا، تو اس نے دیکھا کہ اس کے سارے چیلے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور للکار کر کہنے لگا کہ اے فقیر، اگر تجھ میں کوئی کمال ہے تو دکھا۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ جب وہ کافی بلندی تک پہنچ گیا تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جوتے اتارے اور ہوا میں پھینک دیے اور کہا کہ جاؤ اس جوگی کو واپس نیچے لے کر آؤ۔ جوتے جوگی سے بلند ہو کر اس کے سر پر پڑنے لگے، جس کی وجہ سے وہ جوگی زمین پر آ گرا، اور نیچے آتے ہی وہ اپنے تمام چیلوں سمیت حق بگوش اسلام ہو گیا۔ تو حضرات گرامی، اس تمام واقعے کے بعد تمام گرد و نواح کے گوالے برکت کے لیے اپنے جانوروں کے دودھ آپ کی خدمت میں لانے لگے، اور اس طرح یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا گیا، حتیٰ کہ عرس مبارک کے موقع پر دودھ کی اس سبیل کا رواج عام ہو گیا۔ آج بھی پنجاب میں اور ملک کے طول و عرض میں عرس مبارک کے موقع پر سبیل کے لیے لوگ دودھ لانا شروع کرتے ہیں، سبیل کے لیے لوگ اپنا دودھ لے کر آتے ہیں، اور اس طرح عرس مبارک کے موقع پر دودھ کی یہ سبیل جاری رہتی ہے، اور زائرین اسے تبرک سمجھ کر نوش